السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ نون لیگ مولانا کے آزادی مارچ کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا چاہ رہی ہے۔ گزشتہ روز جو شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا لاہور میں، اس میں یہ طے کیا گیا کہ ایک تو شہباز شریف نے میاں نواز شریف کا خط پڑھ کر سنایا اجلاس کو اور یہ کہا کہ یہ بڑی بھائی کا فیصلہ ہے اور ہم اس پر منوعن عمل کریں گے اور بھرپور شرکت کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ایک کمیٹی بھی قائم کر دی کہ حسن اقبال، امیر مقام اور مریم اورنگزیب، یہ 3 رکنی کمیٹی مولانا کے پاس جائے گی۔ 3 رکنی وفد مولانا سے مذاکرات کرے گا، مولانا کو تجاویز رکھے گا نون لیگ کی ان کے سامنے اور ان سے پھر جواب مانگا جائے گا۔ یہ بھی شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان سے پوچھا جائے مولانا سے کہ یہ دھرنا ہے یا مارچ ہے۔ تو نون لیگ ابھی تک کلیئر نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی کم از کم اس حد تک کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ شرکت تو عملاً نہیں کرے گی، لیکن وہ سپورٹ کرے گی، استقبال کرے گی، فیسلیٹیٹ کرے گی۔ سندھ گورنمنٹ کو بھی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ اس حد تک پیپلز پارٹی آئی ہے، عملاً شرکت سے ابھی تک وہ بھی قائل نہیں ہوئی۔ نون لیگ کے حوالے سے رزاق کھٹری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈسکس کریں گے۔ کھٹری صاحب، میاں نواز شریف تو کلیئر ہے کہ شرکت کرنی چاہیے۔ یہ 2 دن پہلے جو پیشی ہوئی میاں صاحب کی، سخت قسم کے نعرے بھی لگے، وہ تو حکومت کو بھی امتحان میں ڈال کے گئے ہیں۔ نون لیگ کا خود ستیہ ناش کر دیا ہے میاں صاحب نے، مطلب جو احکامات میاں صاحب نے اپنا موقف جو کلیئر دیا ہے پارٹی کو، یہ تو پارٹی خود پریشان ہے۔ آج اجلاس، کل جو اجلاس ہوا تھا شہباز شریف نے بلایا تھا، اس میں پرویز رشید کو نہیں بلایا، جو میاں صاحب کا بیانیے کا بالکل یعنی ہارڈ لائنر ہے۔ تو یہ نون لیگ کس طرف کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ بہت شکریہ شاکر صاحب۔ نون لیگ کے اندر کل جو ہے نا، جب میاں نواز شریف کو نیب عدالت لاہور میں لایا گیا تو مقدمے کہ ان کے اوپر کل یہ مختلف لوگ تنقید کر رہے کہ پرچی پہ دیکھ کے وہ چیزیں پڑھتے رہے۔ ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں، مگر یہ کہ ایک تو انہوں نے جو سب سے بڑا کام کیا میرے خیال میں کہ بھائی ڈیل ہو رہی ہے، پیسے دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ہے وہ تو ساری ایک طرف ہو گئی۔ ایک تو ان سے جو سب سے بڑی حکومت سے جو یا نیب والوں سے جو غلطی ہوئی، کیونکہ نیب کو بھی ہم ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک دن شہزاد اکبر پریس کانفرنس کرتے ہیں تو مریم نواز دوسرے دن گرفتار ہو جاتی ہیں۔ وہ کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن دنیا سمجھتی ہے کہ وہ اگر آپ ایک دن کوئی بات کرتے ہیں، دوسرے دن اگر کوئی ایکٹ ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نیب کے حوالے سے یہ چیز تو عالم آشکار ہو چکی ہے کہ حکومت کی جو خواہش جو نیریٹو ہے اس کو ہی فالو کیا جاتا ہے۔ میاں نواز شریف نے کل جب ان کو پیش کیا گیا، ایک تو وہ جو نعرے لگے ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ تشویشناک بات ہے، کیونکہ یہ نعرے مارشل لاؤ کے دور میں سندھ میں بھی لگتے رہے ہیں، بلوچستان میں بھی لگتے رہے، پنجاب نے کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ لیکن اس طرح کے جو نعرے آتے ہیں تو سمجھنا چاہیے کہ سیاسی دھارا کس طرف جا رہا ہے۔ ایک تو بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف نے وہاں واضح کہا کہ ہم نے جو مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ اس اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، یہ ناجائز مینڈیٹ ہے اور ہم یہ اس جعلی مینڈیٹ کو قبول نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ان دنوں ہم نے غلطی کی، ہمیں مولانا کے بیانے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اب یہ غلطی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ 2 دن پہلے جو مسلم لیگ نون کے اندر میاں شہباز شریف یا ان کے جو حامی دڑے ہیں وہ اس بات کو کنفیوز کرتے رہے کہ میاں نواز شریف نے خط لکھا ہے، پھر کہا گیا نہیں لکھا، پھر کہا گیا جواب دیا گیا، پھر کہا گیا نہیں دیا گیا۔ یہ ساری کنفیوژن پیدا کی گئی، لیکن میاں نواز شریف نے کل ساری بات کلیئر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسری جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ اب حسین نواز جو ہیں وہ مولانا کے ساتھ رابطے میں رہیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ میاں نواز شریف مسلسل جو ان کو سمجھاتے رہے شہباز شریف کو کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں، اتنا سافٹ کارنر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ رکھیں۔ مجھے کسی دوست نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب میرے خیال 2 بار 1-2 ہفتے پہلے یا 3 ہفتے جب میاں شہباز شریف ملنے گئے تھے تو میاں نواز شریف کے پاس انہوں نے ان کو کہا تھا کہ آپ تھوڑا اپنے جو نیریٹو ہے اس پہ نظر ثانی کرے، تو انہوں نے کہا کہ مہربانی کر کے اب آپ مت آنا میرے پاس۔ اس طرح کے مجھے بھی یہ اطلاع ملی تھی کہ اس طرح کے پیغامات لانے ہیں اگر تو پھر میرے پاس نہ آیا کریں۔ یہ بالکل اس کا مطلب یہ کہ اب میاں نواز شریف نے کلیئر کر دیا۔
اچھا یہی ایک بات تھی جو پنجاب کے اندر پہلی بار پاپولر ہوئی ہے نا. پنجاب میں کبھی آپ نے غیر عسکری فورسز کے خلاف، مجھے یاد ہے کہ پاکستان کے اندر جو نیریٹو آپ کے غیر عسکری فورسز نے بنایا تھا، میاں نواز شریف اس کو 99 تک سپورٹ کرتے رہے. نظریہ پاکستان، آپ کی فوج، یہ ساری چیزیں 99 کے بعد جب کو آیا چیزیں تبدیل ہوئیں، میاں صاحب پاکستان جلا وطنی ختم کر کے آئے، وہ ایک دوسری چیز تھی. مگر ہم نے پہلی بار دیکھا کہ میاں نواز شریف ہولی منانے بھی جو ہے وہ کھیل داس کے پروگرام میں کراچی گئے ایز اے پرائم منسٹر. تو اس کا مطلب آپ وقت بڑا استاد ہوتا ہے، چیزیں آپ کو سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. میاں شہباز شریف میں لڑنے کی قوت نہیں ہے. کمر میں درد ہے اسی لیے ہاں کمر ٹوٹ چکی ہے ان کی، اصل میں درد نہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے. خاص کر کے پنڈی کی جانب جب بھی جو بھی راستہ جاتا ہے نا تو ان کی کمر کام نہیں شروع سے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے اس معاملے نہیں، باقی کاموں میں تو ان کی کمر کام کرتی ہے، صرف اس کام میں. لیکن میں نے کل بھی کسی کو دوست کو پروگرام میں کہا تھا، میں نے کہا جب اقتدار میں 10 سال رہتے ہیں کبھی ایسی خبر ہم نے نہیں پڑھی کہ کمر میں درد کی وجہ سے پروگرام کوئی. سر میں وہ نہیں اپوزیشن میں کمر میں اقتدار کو چھوڑے نا، ابھی لیڈر آف اپوزیشن تھے نا، جب چیئرمین پی ایس سی بنے اور یہ جیل میں تھے نیب کی قید میں، تو 8 گھنٹے پی ایس سی کے اجلاس چلتے تھے، آپ چیئر پر بیٹھے رہتے تھے، کمر میں درد نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کمر کا درد حالات کے حساب سے چلتا ہے. اوکے ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی وہی درد ہے. مجھے تو شک یہ ہے کہ اگر ان کا نام ای سی ایل میں نہ ہو نا تو یہ ان حالات میں لندن چلے جائیں گے ڈاکٹر کو دکھانے. یہ امکانات موجود ہیں. موجود ہیں. تو اب کیونکہ ایشو یہ ہے کہ مولانا کو، جس طرح میں نے آپ کو پچھلے بھی پروگرام میں کہا تھا، مولانا کرنے جا رہے ہیں ایک تیر سے 2 شکار. ہاں ٹھیک ہے نا. اچھا یہ بات شہباز شریف کو کسی طور بارہ نہیں کھاتی. اگر عمران خان کے جانے کا یا ان کی حکومت کے خاتمے کا معاملہ ہو اور ان کے لیے کوئی صورتحال بہتر ہو، پھر تو شہباز شریف بارہ کھاتی. وہ ٹرک میں مولانا کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ٹکا کے مائک بھی پھینکتے، اور جو ہے وہ حبیب جالب بھی ان کو یاد آتا اور وہ شاعری بھی پڑھتے، ایسے دستور کو میں نہیں مانتا، ساری چیزیں کرتے. لیکن اب کیونکہ وہ دستور والی بات جو ہے وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ زرداری صاحب کے لوگ کہتے تھے، لیکن اب عمران ان کو معلوم ہے کہ مولانا کوئی اور گیم پلان لے کر آ رہے. تو شہباز شریف کے لیے مسائل ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پنجاب کا ووٹر جو ہے نون لیگ کا، وہ میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے. بالکل. پنجاب کا ووٹر میاں نواز شریف کے لیے سڑک پہ نہیں نکلے گا. جس طرح سندھ کا ووٹر بی پی کے لیے یا بھٹو کے لیے مارنے کے لیے تیار تھا، یہ نہیں کرے گا. اس کا سبب یہ تھا، سندھی جتنے ووٹر تھے لوور مڈل کلاس تھے. لوور مڈل کلاس کی ایک عقیدت ایسی ہوتی ہے، اس کے اندر عقل کم اور جو ہے وہ جذبات زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں. پنجاب کیونکہ جی ٹی روڈ پر ان کی ساری اکثریت ہے، اس لیے وہ سمجھتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ بھائی زیادہ جذباتی بھی نہیں ہونا ہے، چیزیں اپنی سلامت بھی رکھنی ہے، لیکن ووٹ میاں صاحب روٹی شوٹی کھا کے جانا. ہاں روٹی شوٹی. تو یہ ووٹ ان کو ملے گا. ووٹ شہباز شریف کا نہیں ہے. شہباز شریف کی اپنی پوزیشن کمزور ہوئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر شہباز شریف کے مقابلے میں کھمبا بھی کھڑا کرے نا تو وہ جیت جائے گا. لیکن میرے خیال اتنی نوبت اس لیے نہیں آئے گی کہ آپ دیکھیں نا کہ نہیں، لیکن اگر ایسی نہیں، یہ روایتی فیملی ہے، ان کی والدہ زندہ ہیں، اللہ ان کی اور جو ہے وہ عمر دراز کرے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ دونوں بھائی متحد رہیں. نہیں متحد نہیں رہ سکتے، وہ ایشو نہیں ہے. لیکن یہ اتنی متحد نہیں رہیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات، آپ اندازہ کریں نا وہ کیسے کہ اگر شہباز شریف کی جگہ اس نیریٹو پر کیپٹن صفدر جیسا آدمی جو ممتاز قادری وہ لیڈ کر رہا ہے شہباز شریف کو. یار کون یہ کیپٹن صفدر؟ شہباز دیکھیں کیپٹن صفدر کا بیان یا جو بھی اس نے بات کی ہے نواز شریف نے تو وہی بات کر دی ہے جس کو نہیں مانا جا رہا تھا پارٹی میں. میں وہی کہہ رہا ہوں. وہ دیکھیں نا کیپٹن صفدر ایک ایسا شدت پسند ملا ہے، وہ بیٹ کر رہا ہے میاں صاحب کو، نواز شریف شہباز شریف کو. ٹھیک ہے نا. لیکن نہیں، شہباز شریف نہیں چل سکیں گے نا. اس لیے میاں نواز شریف، مریم نواز ایک طرف ہیں، باقی جن کو شاہد خاقان عباسی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. یار ایسا جیدار آدمی کھڑا ہے. باقی لوگ نہیں ہیں. جن کے پاس مال بہت زیادہ ہے نا اور جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں، وہ شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیں نا جن پہ گناہوں کا بوجھ زیادہ ہے.
یار میرے خیال گناہوں کا بوجھ اگر پیسے کمانے کا ہے تو وہ نواز شریف کا بھی کم نہیں ہے. لیکن لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. تاریخ میں دیکھیں نا, میں ایک بات کو جانتا ہوں, میدان کربلا میں حر کھڑا ہوا تھا یزید کے لشکر میں, ٹھیک ہے نا, اس نے فیصلہ کیا, وہاں سے نکلا, ادھر آیا. تاریخ نہ اس کی ماں کو جانتی, نہ اس کے باپ کو, نہ اس کے نسب کو, وہ جانتی کہ کون کہاں کھڑا تھا. سیاست کی تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. پنجاب کو ایک اچھے ہیرو کی ضرورت ہے. میاں نواز شریف سمجھ گئے ہیں بات کو, حالانکہ تاریخ سے ان کا کوئی تعلق نہیں, ان کا تعلق کیش بک اور لیجر بک سے زیادہ ہے. لیکن اب ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہے. وہ لوگوں, اپنے قریبی دوستوں کو جیل ملنے جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ میں اب کتنا عرصہ زندہ رہوں گا, اب میں اتنا خوار خراب ہو کے کیوں مروں. تو تبھی تو انہوں نے کل پرسوں جج کو بھی کہا ہے کہ بھائی مجھے کالے پانی میں میرا موقف تبدیل نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دیکھیں نا, آپ کو مولانا مطلب میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں, تاریخ میں لوگ بدماش کو نہیں جانتے. لوگ کہتے ہیں کھڑا کون تھا, وہ پرہیزگار. لوگ پرہیزگاری سے لوگوں کا تعلق نہیں ہے, لوگوں کا تقویٰ سے تعلق نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں کہ میدان جنگ میں ڈٹا کون ہوا ہے, ہاں ایسا ہی ہے, ادھر کھڑے ہوتے ہیں. تو یہاں ایسا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ مرحوم حاصل غزن جو کہتے تھے, ولی خان کہتے تھے, اور جو جن سیاستدانوں کی نظر آگے ہوتی تھی وقت پر, دور اندیش, وہ کہتے تھے کہ وقت آئے گا اور نواز شریف جو ہے, جو فوج کا بغل بچہ ہے, یہی جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ یہ کھڑا ہوگا. اور اب وہ وقت آیا ہے. پاکستان میں یہ فیصلہ بہرحال ابھی پتہ نہیں کتنے سال لگیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ضرور طے ہوا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کو آپ نے جیل میں ڈال دیا. زرداری کے بھی 1000 گناہ ہیں, اس سے کوئی شک نہیں. لیکن وہ بھی بندہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے, میں بیٹھا ہوں. یہ لوگ دیکھیں نا, لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 1000 لوگ زرداری کو کچھ بھی کہتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں یار بیٹا ہے تو مرد کا بچہ. یہ بڑی بات ہوتی ہے نا. یہ برے صغیر میں تو بندے تو لوگ کھڑے ہی اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو بندہ جیرا ہو نا. یہ نہیں دیکھتے کہ یار تقویٰ کا صاحب تقویٰ ہے, پرہیزگار ہے, نہیں, بندہ کھڑا کدھر ہے اور کس کے سامنے کھڑا ہے. تو یہ آپ سمجھیں, میاں نواز شریف کھڑے, شہباز شریف کی اگر اسے عاقبت اپنی بچانی ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا میاں نواز شریف کے ساتھ. بہت شکریہ. ویورز, کھٹری صاحب کی رائے آپ نے سنی. کھٹری صاحب کا کہنا ہے کہ شہباز شریف کو اپنی عاقبت دنیا اور آخرت دنیا سنوارنی ہے, تو میاں نواز شریف کو اس کو کے ساتھ ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. اگلے پروگرام تک اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.